یہ سوال جو گروپ میں آئے میں وہ اگر دہرا دوں پہلے جی یہ غسل میت کے حساب سے پہلا سوال ہے کہ مرد کی غسل میت مرد کے ذمہ ہے اور عورت کی عورت کے ذمہ. کیا شوہر بیوی کی میت کو یا بیوی شوہر کی میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ جی بہتر تو یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دے، عورت کو عورت غسل دے، لیکن میاں بیوی کے معاملے میں میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. اور جو ہے مشہور اتھینٹک روایات بھی یہ ہیں کہ بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو نبی علی علیہ السلام نے جو ہے وہ غسل دیا ہے. اور اس کی بنیاد پر بھی اور شرعی حکم کی بنیاد پر میاں بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور بیوی میاں کو غسل دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں شرعی لحاظ سے. جی یہ دوسرا سوال ہے غسل میت. غسل میت ہے. جی جی دوسرا سوال ہے جی غسل میت کے بعد غسال اور معاون پر خود بھی غسل مس میت واجب ہوگا. وقت اور جگہ کی کمی کے باعث اگر فوری طور پر خود غسل نہ کر سکیں تو نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی یہاں پر یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے میت کو ٹچ کیا ہے، میت کا بدن ٹھنڈا ہو گیا تھا اور ابھی اسے غسل نہیں دیا، تو اس آدمی پر غسل مس میت واجب ہے. اب جو آدمی بھی میت کو ٹچ کرے گا اس پر غسل مس میت واجب ہے، چاہے وہ باہر سے کوئی آدمی ہو چاہے وہ غسل دینے والوں میں سے کوئی افراد ہو، تو ان پر واجب ہے. لیکن جو ہے نماز جنازے میں وہ شرکت کر سکتے ہیں بغیر غسل کے، لیکن دوسری نمازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کریں اور پھر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے جی جسے میت واجب ہو اس سے مثلا ہاتھ ملانے کے بعد کیا حکم ہے؟ ہاتھ دھونے چاہیے یا وضو ضروری ہے؟ کس طرح ہوتا ہے جسے ہاتھ ملا لے ان سے؟ جی ایک آدمی سوال اس طرح ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے میت کو ٹچ کیا، اب غسل مس میت اس پر واجب ہو گیا، اب وہ دوسروں سے ہاتھ ملاتا ہے تو دوسروں پر غسل واجب نہیں ہوگا. کورونا والا چکر نہیں ہے جی آگے پھیل جائے ایسا چکر ہے، کیونکہ یہ جو اس پر طہارت واجب ہوتی ہے یہ باطنی طہارت ہے، یہ خبث نہیں ہے، حدث ہے، ظاہری نہیں ہے کہ وہ منتقل ہو دوسرے افراد کی طرف. وہ نجاست منتقل ہوتی ہے جو ظاہری ہو. جو باطنی نجاست ہے غسل کا واجب ہونا وضو کا واجب ہونا یہ جو ہے منتقل نہیں ہوتی جب تک ظاہری طور پر کوئی نجاست جو ہے وہ منتقل ہونے کا باعث نہ بنے. یہی سوال تھا. اس کے بعد ایک میں اگر اپنا سوال ایک کر لوں، یہاں پہ واٹس ایپ کے سوالات پورے ہو گئے. آپ نے ذکر کیا شرک کا، ظاہر ایک تو وہ ایک گناہ کبیرہ میں سے ہے، شدید مطلب ایک ہے. جو یہاں پر ہے جو خدا کا مطلب ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں جو خدا کا وجود کا ہی مطلب نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، وہ شرک اس سینس میں نہیں کرتے لیکن وہ مانتے ہی نہیں ہیں کچھ بھی. اس طرح نارمل میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا کس طرح کس زمرے میں اس طرح آتا ہے؟ شرک کے زمرے میں آتا ہے کس طرح سے؟ وہ کافر کے زمرے میں آئیں گے، انکار کر رہے ہیں صحیح، لیکن جو عملی طور پر وہ شرک کر رہے ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے لیکن کسی چیز کو ضرور وہ مانتے ہوں گے. طبیعت کو مانتے ہیں، نیچر کو مانتے ہیں، یا جو ماحول کو مانتے ہیں، یا اس میں دنیاوی لحاظ سے جو پلس اور مائنس ہے اس کو مانتے ہیں. لہٰذا وہ عملی طور پر شرک کر رہے ہیں لیکن ظاہری طور پر وہ کافر ہیں. جی ناو کو بھی کہہ سکتے ہیں، ناو کو بھی مانتے ہیں. جی ناو کو مانتے ہیں پیسے لینے کے لیے. جی اور کوئی سوال ہو کسی کے ذہن؟ جی السلام علیکم، ایاز حسین نقوی بات کر رہا ہوں. میں ابھی جو الحمدللہ مولا کا احسان ہے. ابھی جو آیات کا ہم پڑھ رہے تھے اس سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ ویسے تو بظاہراً تو عبادات جو فرائض عبادات کے بارے میں ہمارا فوراً ذہن جو ہے عبادت ہمیشہ فرض عبادت کے بارے میں جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جو یعنی باقی تمام دن یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسانوں کو کہ عبادت کرو اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ان فرائض عبادات کے علاوہ اور ایسی کون سی عبادات ہیں جو انسان روزمرہ کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہی آیا صرف قرآن مجید میں موجود ہے یا قرآن مجید کے علاوہ بھی کوئی وہی ہے اور اس کی اتھینٹسٹی ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ شکریہ. بہت اچھا. پہلا سوال آپ کا جو ہے وہ عبادت سے متعلق ہے.
انسان کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے. انسان کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا کھانا، پینا یعنی پانی پینا، یہ عبادت ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کی نیت اس میں خالص ہو. سو اس لیے کہ میں جلدی سو رہا ہوں تاکہ صبح اٹھ کر کے مخلوق خدا کی خدمت کر سکوں، اس لیے جلدی سو رہا ہوں تاکہ صبح اٹھ کر کے بچوں کے لیے حلال روزی کما سکوں. یہ جو ہے خود سونا عبادت میں شمار ہوگا. انسان یہ کھانا کھاتا ہے اس نیت سے کہ یہ کھانا کھا کر مجھ میں توانائی آئے گی تو میں نماز پڑھ سکوں گا، بچوں کے لیے کمائی کر سکوں گا، میں مومنین کے کام آ سکوں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی اس کی عبادت ہو جائے گا. بس اس لیے یہ فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں کہ اسلام میں آپ کی عبادت منحصر نہیں ہے مسجد تک، امام بارگاہ تک، خانہ کعبہ تک، مسجد نبوی تک، بلکہ آپ ہر جگہ عبادت کر سکتے ہیں اور ہر ایکٹیویٹی میں آپ کی جو ہے وہ عبادت شمار ہو سکتی ہے. اس لیے تو خدا نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. یعنی ان کا ہر کام اس کا مقصد نہائی خداوند تعالیٰ کی ذات ہو تو وہ کام جو ہے وہ اس کا عبادت شمار ہوگا. بس انسان کی ہر ایکٹیویٹی عبادت ہو سکتی ہے اور انسان ہر وقت عبادت کی حالت میں ہو سکتا ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا جی؟ وہی کا ہمیں جو قرآن مجید میں موجود ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ وہی منحصر نہیں ہے قرآن تک. خود نبی کریم پر دو طرح کی وحی آتی تھی، ایک قرآنی اور ایک غیر قرآنی. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی جو ہے وہ اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک خدا کی طرف سے آرڈر نہ ہو. اب فرق کیا ہے قرآنی وحی میں اور غیر قرآنی وحی میں؟ اگر جو ہے الفاظ اور مفاہیم دونوں وحی میں موجود ہوں خدا کی طرف سے ہوں تو قرآن بن جاتا ہے، اور اگر صرف مفاہیم ہو الفاظ نہ ہوں تو وہ وحی اسے کیا کہیں گے ہم؟ وحی حدیثی، غیر قرآنی. اور دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ جو وحی قرآنی ہے وہ اس کے الفاظ بھی معجزہ ہیں، اس کے معنی بھی معجزہ ہیں، اس کا مد مقابل نہیں لایا جا سکتا. لیکن جو وحی غیر قرآنی ہے نبی کریم پر آتی تھی اس کے الفاظ معجزہ نہیں ہیں، اس کے صرف مفاہیم معجزہ ہیں. اور ایک اور جو ہے فرق یہ ہے وحی قرآنی اور غیر قرآنی میں کہ جس کو بتا دیا ہے نبی نے کہ یہ قرآن ہے وہ قرآنی ہے، جس کو بتایا ہے کہ قرآنی نہیں ہے میرے اپنے الفاظ ہیں مفاہیم خدا کی طرف سے تو وہ غیر قرآنی ہے. بس وہی محدود اور جو ہے نہیں کس میں؟ قرآن میں. اور ایک اور سوال بھی یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے کہ آیا وحی نبیوں تک محدود ہے یا نبیوں کے علاوہ دوسرے انسانوں کو وحی ہو سکتی ہے؟ جی نبیوں تک محدود نہیں ہے. ہاں وحی قرآنی اور کتابی اور شریعت کی وہ نبیوں تک محدود ہے، لیکن وحی اس سے ہٹ کر جو وحی ہے وہ دوسرے انسانوں کو بھی ہو سکتی ہے، پاک اور متبرک انسانوں کو، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وحی آتی رہی ہے 14 معصومین پر، امام علی سے لے کر امام مہدی، بی فاطمہ زہرا سب پر آتی ہے. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر نبی پر وحی آئی؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ امام بی فاطمہ پر وحی آتی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سارے شیعہ و سنی مانتے ہیں کہ بی فاطمہ کا مقام حضرت مریم سے بلندتر ہے، بالاتر ہے. وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی. بی فاطمہ اپنے زمانے سے ماقبل اور مابعد اور قیامت تک تمام خواتین کی، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور جو بھی خاتون جنت میں جائے گی اس کی سردار ہوں گی بی فاطمہ زہرا. تو اب سوال یہ ہے کہ بی مریم جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گے؟ ظاہر ہے جائیں گی. ان کی سردار کون ہوں گی؟ بی فاطمہ زہرا. تو جب بی مریم پر وحی آ سکتی ہے کیا بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر وحی نہیں آ سکتی؟ قرآن نے کہا کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے کہ مریم کو کہا کہ مریم ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے اور میں بغاوت کرنے والی بھی نہیں ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے؟ بس اس کا یہ خلاصہ یہ ہے کہ وہی محدود اور لمیٹڈ نہیں ہے کس میں؟ قرآن میں. اس سے پھر ایک سوال دوسرا میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے، تو اس وحی کی تو حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، یا کہ یہ تمام وحیوں کی حفاظت جو قرآن سے باہر ہے اس کی بھی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے؟
جی قرآن کی جو وحی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو وحی ہے اس کی ذمہ داری نہیں لی قرآن نے، خدا نے یعنی نہیں لی، قرآن اور خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ اتھینٹک وہی ہے، جو قرآن سے باہر ہے اس کی ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی، اس تحقیق کو کرنے پڑے گی کہ اتھینٹسٹی، آیا جو ہے وہ پیغمبر سے صادر ہوئی ہے نہیں، پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے نہیں فرمائی، یہ چیک کرنا اور پڑے گا۔ اور اس میں جو ہے وہ دوسری چیزیں، غیر وحی کی چیزیں، انسانی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، ہو اس سکتی ہے جی چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ جی جی آیا یہ کنکلوژن نکالا جا سکتا ہے؟ نکالا جا سکتا ہے، اور پھر اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہوا بھی ایسا کہ آپ دیکھیں کہ خود پیغمبر کے تاریخ کا مطالعہ کریں، پیغمبر کے زمانے میں احادیث آپ کو کم نظر آئیں گی، اور جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے جو ہے وہ خلفاء کے بعد والا زمانہ آتا ہے تو حدیثیں زیادہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر کے زمانے میں زیادہ ہوتی ہیں، بعد میں کم ہوتی نا، الٹا ہو رہا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں حدیثیں کم ہمیں دکھائی دیتی ہیں، بعد میں زیادہ دکھائی دیتی ہیں، یعنی بعد میں جو ہے ملاوٹ زیادہ ہوئی ہے اور حدیثیں زیادہ گڑی گئی ہیں، جعل سازی بہت زیادہ ہوئی۔ جی عاصم جی سوال کر رہے تھے۔ چھوٹا سا کر لوں سوال؟ جی جی ضرور جی ضرور۔ ہاں جی، وہ یہ میں کہتی ہوں اسلام میں یا شریعت میں وسیلے کا تصور ہے، اس میں آپ کبھی روشنی ڈال دیں، اور اس طرح یا علی مدد اور یہ اس کا وسیلہ اور یہ اس کا ذرا بڑا وہ مبہم ہے ہمارے ذہنوں میں کہ کیا کیا جائے۔ یا علی مدد کہنا مستحب ہے کئی اچھا حوالے سے، ایک تو نبی کی سنت ہے، نبی اچھا کی سنت ہے، نبی کریم نے کئی جنگوں میں امام علی کو پکارا ہے اور ان کو بلایا ہے اور ان سے مدد حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی بھی زندہ ہے اور نبی کے جو نیک اچھے شہید پیروکار ہیں وہ بھی زندہ ہیں، اور ان کی زندگی اور موت میں پکارنے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب یہ دلیل ہے کہ کہاں نبی نے پکارا ہے، جنگ خیبر میں پکارا ہے اور اسی طرح دوسری جنگوں میں پکارا ہے، اور نبی کی ہر بات ہمارے لیے سنت ہوتی ہے، جی جی تو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خود ما آتاکم رسول، نبی جو میں تمہیں عطا کریں اس کو لے لو، ہو، اور جس چیز سے نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی نے ہمیں عطا کی ہے یا علی مدد، تو ہمیں چاہیے لے لیں سے۔ تو جی یہ جی ہے کہ دوسرا وسیلے کی آپ نے بات کی، جی جی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وابتغوا علیہ الوسیلہ، جب میرے پاس آ رہے ہو، میری طرف آ رہے ہو، دعائیں تم مانگنا چاہتے ہو تو وسیلہ اختیار کرو۔ خود قرآن میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد حاصل کرو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ جب نماز اور صبر سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو کیا نبی کریم سے مدد حاصل نہیں کی جا سکتی؟ نماز اور صبر کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو کیا وہ نبی جس نے نماز سکھائی ہے اس کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا؟ یا وہ ہستیاں جن کو نبی نے کہا وسیلہ بناؤ، اب قرآن وسیلہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے نجات کے لیے نا جی۔ تو نبی نے کہا ہے کہ میرے بعد دو چیزیں ہیں تمہارے درمیان، قرآن و آل بیت۔ جب قرآن وسیلہ بن سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو جو ہے آل بیت بھی وسیلہ بن سکتے ہیں۔ بس وسیلے کو ہونا ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وسیلہ بھی اس قابل ہو کہ وہ آپ کی شفاعت کر سکے، وسیلہ بن سکے۔ جو آدمی خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اپنی جو ہے وہ بچاؤ اپنا نہ کر سکے، اپنے آپ کسی منزل تک نہیں جا سکتے، وہ کسی دوسرے کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا بتایا آپ نے۔ اور یہ آپ نے کبھی کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کوئی وظیفہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو کیا عمل کیا جائے، کچھ وہ کبھی یاد رکھیں تو نبی کریم کی زیارت اگر آپ چاہتے ہیں نصیب ہو تو 40 دن تک آپ صبح کی نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیں، اور نماز شب، نماز تہجد کے بعد آپ جو ہے حدیث قصہ پڑھیں 40 دن مسلسل، تو انشاءاللہ نبی کریم کی زیارت جو ہے وہ آپ کو ہوگی۔ اس میں شرط ہے کہ وضو کا خیال رکھا جائے، لباس آپ کا پاک ہو، خضوع اور خشوع جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو، اور نبی کی طلب اور نبی کی اشتیاق ہو، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ زیارت کس مقصد کے لیے آپ چاہتی ہیں۔ اگر کوئی اس مقصد کے لیے زیارت کہہ رہا ہے کہ چاہتا ہے کہ کورونا میں ٹکٹ مہنگا ہو گیا جہاز کا، مجھے نبی کریم ٹکٹ دلوا دیں جہاز کا، یہ صحیح نہیں صحیح۔ یا کوئی آدمی جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے پاس گاڑی اچھی ہے جائے نبی کریم سے مانگ لوں، یہ صحیح۔ نبی کریم کی زیارت اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم کی زیارت ثواب ہے، درجہ ہے، مقام ہے، اور مومن کی معراج ہے۔ تو انشاءاللہ زیارت میں نے السلام علیکم، میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ 2 سوال ہیں میرے۔ پہلا تو چھوٹا سا ابھی انہوں نے جو
سوال کیا اس کے متعلق ہے میں تو جس طرح معصومین کا ہے، رسول اللہ کا ہے کہ ان کا تو ہے کہ وہ اگر رسول اللہ آپ کو نظر آئے تو وہ رسول اللہ ہی ہوں گے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، جی جی کیونکہ ان کی تو خاص مقام ایسا ہے۔ ائمہ طاہرین کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو خواب میں ائمہ طاہرین نظر آئیں 14 معصومین تو وہ وہی ہوں گے، یا اس کے اندر ابلیس کچھ ہمارے ساتھ کھیل سکتا ہے اس کے اندر۔ اس کا پہلا سوال تو یہ، پھر اور سوال میں آپ سے بات اس کا جواب دے دوں پہلے، کیونکہ معصومین یعنی معصوم آپ جب ان کو کہہ رہے ہیں تو کوئی اور حتیٰ آدمی بھی ان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، یا خدا کسی اور کو ان کی شبیہ نہیں بنا سکتا، معصوم کی شبیہ صرف معصوم بن سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی اسی طرح ہے، قانون لاگو ہوگا کہ یہ شیطان یہ ابلیس شکل اختیار نہیں کر سکتا معصومین میں سے کسی ایک معصوم کی بھی۔ اگر آپ کو خواب میں کوئی معصوم بھی نظر آتا ہے 4 معصومین میں سے، تو وہ خود ہستیاں ہوں گی، اس کسی اور کا شک شبہ نہیں ہو سکتا اس میں۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال یہ کہ جیسے معصومین ہیں، اس کے بعد انبیاء ہیں، اس کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے والدین کا ہے، اور اگر ہم دادا دادی نانا نانی کو بھی کر لیں تو وہی والدین کے زمرے میں یہ ایک طرح آ جاتے ہیں۔ تو چند لوگ ان کو بھی خواب میں دیکھتے ہیں، اور اکثر دل کرتا ہے کہ چلیں آپ کا بھی تو باہر ہے، کوئی مسلم انسان سے تو ملاقات کرے یا کچھ اس طرح ہو۔ اس کے بارے میں کوئی چیز ہے کہ آپ کے والدین آپ کو نظر آئیں، یا کوئی آپ کے بڑے بوڑھے نظر آئیں کسی مسئلے میں یا کسی اچھی چیز میں؟ کسی اچھی چیز میں نظر آئے، اس کے لیے جو بعض جو شخص چاہتا ہے کہ خواب میں اپنے مرحوم رشتہ داروں کو دیکھے، سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ قدر، کافرون اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور ناس اور پھر 100 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اور 100 مرتبہ درود بھیجے، صلوات پڑھے نبی اور ان کی آل پر، پھر وضو کر کے دائیں جانب سو جائے تو ضرور وہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرے گا جو دنیا سے چل بسے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تیسرا سوال، اور جو آج کے درس سے متصل بھی ہے، وہ سوال ہے آپ نے جو ہمارے اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہمارا، اور ان کا عقیدہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر چیزوں میں ہم ایک جیسے ہیں۔ سب سے پہلے تو اہل کتاب ہیں ہمارے، وہ کزنز آپ سمجھ لیں، رشتے دار سمجھ لیں، اس کے بعد یہ اہل سنت جو ہم سے بہت قریب تر ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ان سے کچھ اختلافات بھی ہیں، جو آپ نے بتایا کہ ہم صحابہ پہ اختلاف کرتے ہیں ان سے۔ تو یہ کہ ان کا ماننا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے یہ تقریباً معصوم کے درجے پہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو حدیث بیان کی کہ وہ کچھ جو ہے صحابہ تھے یا کچھ لوگ تھے جو ان کے زمانے میں تھے، جنہوں نے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ دغا بازی کی یا بہتر سلوک نہیں کیا رسول اللہ اور ائمہ کے ساتھ، تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اسی زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ یہ ایک منافق کا آپ نے بات کی کہ منافق کا تو ایک مسئلہ ہی کافی مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ منافق کا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ منافق تھا، اس طرح یزید تھا، لیکن ان کے بارے میں آخر تک پتہ نہیں چل سکا۔ تو کیا یہ ہمارے لیے درست ہے کہ ہم جو 3 خلفاء جن کو بے حد محبت کرتے ہیں اہل سنت والے، ان کے لیے ہم کچھ کہیں کہ یار خدا نہ خواستہ یہ منافق تھے یا صحیح نہیں تھے یا کچھ تھے، اس کے بارے میں علماء کا اور کیا اس کا موقف ہے اس بارے میں؟ کیونکہ یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ جی بہت اچھا جو آپ نے سوال کیا، جواب اس کا یہ ہے کہ 2 چیزیں، ایک حقیقت ہے اور ایک مصلحت۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھی اہل بیت پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ کسی منصب پر کسی مقام پر ہیں، تو وہ قابل مذمت ہیں اور وہ ان کی کسی حوالے سے حمایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے سچ اور حقیقت ہے۔ اور پھر اسلام کی 2 قسمیں، ایک ظاہری اسلام، ایک باطنی۔ ظاہری اسلام جو ہے وہ جو بھی آدمی کلمہ پڑھتا ہے، خانہ کعبہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے ظاہری طور پر، ہم اس کو منافق جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ اندر کا اس کا معاملہ خدا کے ساتھ اس کا معاملہ۔ اب تاریخی حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے، وہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ بعض افراد نے جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کی اہل بیت سے، اور ان کا ظلم اور زیادتی قابل مذمت ہے، اور ایسے آدمی کو کبھی بھی کوئی تائید کوئی بھی نہیں کرے گا کہ جس نے اہل بیت سے ظلم و زیادتی کی ہے۔ ہاں یہ تاریخ میں یہ شیعہ سنی آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے زیادتی، اہل سنت کہتے ہیں کہ زیادتی نہیں ہوئی۔ ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہوئی ہے کسی نے کی، کہ جس نے بھی زیادتی کی خدا کی اس پر لعنت ہو، وہ ملعون ہے جس نے اہل بیت پر جو ہے ظلم اور زیادتی کی ہے۔
لیکن تاریخ میں کچھ ایسے سوال ہیں جو جن کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا، شیعہ اور سنی دونوں نہیں دے سکے. وہ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آیا نبی کریم کی جو آل بیت تھی، امام حسن، امام حسین، امام علی علیہ السلام، یہ ہستیاں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ان کے نانا کے پاس دفنایا جائے؟ بی فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو ان کے بابا کے پاس دفنایا جائے؟ کیوں نہیں دفنایا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب جو ہے وہ دیں کہ تو مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ علی علیہ السلام ہر جنگ میں، ہر میدان میں سپہ سالار ہیں. احد ہو، خندق ہو، کوئی بھی جنگ ہو، ماسوئے تبوک کے علاوہ تمام جنگوں میں سپہ سالار ہیں. کس کے لشکر کے؟ پیغمبر کے. پیغمبر کے بعد خلفاء کے زمانے میں وہ کسی لشکر کے سردار نہیں ہیں. کیوں نہیں بنے؟ انہوں نے خود نہیں چاہا، پھر بھی سوال ہے. کسی نے بنایا نہیں تو پھر بھی سوال ہے. بس یہ دو سوال ہیں، اگر اس کے جواب جو ہے وہ مسلمان دے دیں تو مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. یہ حقیقت ہے، میں نے حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اس سے مزید زیادہ وضاحت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور دوسری چیز ہے مصلحت. اس زمانے کی مصلحت یہ ہے کہ ہم شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں، تاریخ کو اگنور کرتے ہوئے، اس سے غض نظر اور اس سے چشم پوشی کرتے ہوئے. کیوں کہ اب زمانہ جو ہے گزر گیا ہے، ہمارے لڑنے جھگڑنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور اگر کسی نے آل بیت سے محبت کرنی ہے، اس کے دشمنوں سے نفرت کرنی ہے، تو وہ آدمی اپنے انڈیویجلی کرے اور ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے پر کوئی حرف آئے، دوسرے پر کوئی ضربہ وارد ہو، دوسرے پر کوئی تنقید کا پہلو نکلتا ہو، دوسرے کی جو توہین نکلتی ہو اور مسلمانوں میں فاصلے بڑھتے جائیں. مصلحت یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان میں سے، ظاہر ہے اہل سنت کے جب مقدسات کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے وہ مقدسات نہیں ہیں، وہ اہل سنت کے مقدسات. ان میں سے جو ہے وہ خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں، ان میں سے بعض اور ایسی شخصیات ہیں جو اہل سنت کے ہاں مقدس ہیں. اور خود اہل سنت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. مثلا امیر شام سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں یزید سے متعلق ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن جو تین خلفاء کے بارے میں جو ہے وہ سارے اہل سنت متحد ہیں اور یکجا ہیں، ان کے مقدسات میں ان کا شمار ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سے حوالے سے جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کے مقدسات کی. اور پھر دوسرا ایک اور چیز ہے، ہم نے آئمہ کی سیرت کو دیکھنا ہے کہ آئمہ کا، امام علی کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، امام باقر کا رویہ کیسا رہا ہے خلفاء کے حوالے سے. اسی رویے کو جو ہے وہ ہم اپنائیں تو ہماری زندگی بھی آسودہ رہے گی اور جو ہے وہ دوسرے معاشرے میں بھی انشاءاللہ آسودگی رہے گی اور آسودگی آئے گی. یہ اس کا جواب ہے. جی بسم اللہ جی، آپ جواب تقریباً مل گیا ہوگا آپ کو عاصم بھائی. جی جی، جزاک اللہ خیر. ایک سوال اور تھا لیکن معظم بھائی میرے خیال سے کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تو وہ پہلے کر لیں، میں کسی اور وقت میں. جی معظم بھائی. شکریہ عاصم. دوران درس کے حوالے سے ایک دو باتیں ہیں، اس کے حوالے سے سوال ہے. ایک دوران درس صاحب نے کہا کہ تمام نبیوں کا میسیج سب کے لیے تھا. بالکل، تمام انبیاء کا جو کہ میسیج توحید کے حوالے سے تھا تو وہ سب کے لیے تھا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں بہت سے نبی گزرے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم نبی تھے تو ان کے ساتھ حضرت لوط کا دور بھی تھا، ویسا بہت سے انبیاء تھے، ایک وقت میں وہ مختلف جگہوں کے لیے نبی تھے. تو کیا وہ ایک مثال طور پہ ایک وقت میں 3 یا 4 نبی مختلف جگہوں پہ تبلیغ کر رہے تھے، تو کیا تمام نبی ایک ہی شریعت کو فالو کرتے تھے اور ان کے لوگ تمام ایک ہی شریعت کو فالو کرتے تھے، یا ہر علاقے کے لوگ اس نبی کی بتائی ہوئی شریعت کو فالو کرتے تھے؟ شریعت کو جی شریعت ایک تھی، سیم شریعت میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن وہ اس زمانے میں جو نبی تھے جو ہر قوم کے لیے لاتا تھا، وہ تقریباً ایک کسی حد تک، ہم صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک عالم دین کو فالو کرتا تھا. ایک عالم دین کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے اس علاقے میں بھیجا تھا تاکہ وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچائے اور متمرکز کر سکے اور آسانی سے پیغام پہنچ جائے. اس لیے جو ہے وہ ہر علاقے کا، ہر قوم کے لیے ایک علیحدہ نبی ہوا کرتا. شریعت ایک ہی تھی دونوں. صحیح. اور دوسرا سوال عبادات کے حوالے سے، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ لازم بات ہے جو ریاکاری والی عبادت کر رہا ہے وہ تو لازم بات ہے قبول نہیں ہوگی،
لیکن بعض اوقات ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار، اور ہمارے خیالات بھٹک جاتے ہیں. کبھی نماز کے دوران چابی کا خیال آ گیا، گاڑی کی چابی کہاں رکھی ہے، کیا مسئلہ ہے. تو کیا ایسی صورتحال میں ایسی عبادات جس میں انسان مکمل خلوص نہ کر سکے، اس کے خیالات بھٹکتے رہیں، کیا اس کو وہ گناہ ملے گا جو عبادت نہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے، یا اس کو ثواب کم ملے گا؟ جی اس کو ثواب کم ملے گا، لیکن اس نے بھی کوشش اگر کی ہے، اسٹرگل کی ہے کہ اس کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو، پھر بھی اچانک اس درمیان سے اس کی توجہ ہٹ گئی تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اس کی طرف سے انسان نے کوشش کرنی ہے، اور کوشش پر اسے اجر ملے گا، اور کوشش پر اسے صلہ ملے گا. کوشش کی بنیاد پر اس کی نماز قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے یہ آدمی جس نے کوشش کی ہے، جس نے اسٹرگل کی ہے، اس کا درجہ بلند ہے، بالاتر ہے اس آدمی سے جس نے کوشش نہیں کی. یہاں پر آپ کو ایک داستان بھی بتاتا چلوں کہ نبی کریم نے نماز جمعہ پڑھایا. نماز جمعہ پڑھنے کے بعد ختم ہوا تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، روتا ہوا. تو نبی کریم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ وہ میری نماز آج جمعے کی مس ہو گئی. تو جس طرح ہمارے دوست ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ پریشان نہ ہو کہ نماز اگر آپ کی مس ہو گئی ہے تو یہی ہے کہ 2 دن لیٹ جنت میں چلے جائیں گے. جی تو وہ آدمی رو رہا تھا، پیغمبر نے اسے دلاسا دیا، سمجھایا کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری نیت تھی، نماز جمعہ تم سے مس ہو گئی ہے، تم نے کوشش کی ہے، تمہیں ثواب ملے گا، پریشان. اس نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے نبی کریم، مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ لمبی لمبی نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، سورہ منافقون سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، تو اس میں اپنا حساب و کتاب کرتا تھا، میں رینس کپ کا کام کرتا تھا اس دوران. تو میری رینس کپ ڈیلے ہوگی ایک ہفتہ، اگلا جمعہ آئے گا تو کب ہوگا کب نہیں ہوگا. تو میری پریشانی یہ ہے. تو حتیٰ جو نبی کی بارگاہ میں رہ کر انسان جو اس کی پریشانی ہے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نماز کے دوران حساب کتاب کرے، تو وہ بحال دوسرے لوگوں کا مسئلہ تو اللہ دے. جی کہ نبی کریم ہو، مسجد نبوی ہو، نبی نماز پڑھا رہے ہوں، خدا کی وحی آ رہی ہو اور وہ آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کتنا خوش قسمت ہوگا وہ آدمی. اور وہ خوش قسمت اپنی خوش قسمتی کو بدقسمتی بھی تبدیل کر رہا ہے، بجائے کہ اس نماز سے لطف اٹھائے، اس کو خدا کی بارگاہ میں پہنچائے، اس کو فیض تک پہنچائے، اور وہ نماز معراج اس کی کہلائے، وہ وہاں پر یہ کام کر رہا ہے. جی آسم جی. سب سے پہلے سب سے معذرت، میں نے 3-4 سوال آج کر دیے اور کوئی مسئلہ میٹنگ جو ہے وہ لمبی ہو گئی، سب سے معذرت. اچھا، آپ نے آج جمعے کے خطبے میں آپ نے 2 چیزیں بتائی تھی. ایک تو توابین کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے فتوحات لکھے، کوفے کے لوگ تھے، لیکن وہ اس وقت جب کربلا میں معرکہ ہوا تو وہ لوگ نہیں آئے، امداد کے نہیں آئے، لیکن بعد میں انہوں نے قیام بھی کیا، شہادت بھی ہوئی، اور اہل تشیع کے نزدیک، ہمارے مکتب کے نزدیک ان کا مقام بھی اچھا. تو ایک سوال ان سے متعلق یہ کہ ان کے لیے ہمارے لیے تھوڑی سی معافی ہم نے ان کے لیے رکھی، ان کے لیے ان کو ہم درجہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے جو اصل وقت ہے امام حسین کا، اس کے اندر تو یہ لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، حالانکہ انہوں نے انوائٹ بھی کیا تھا، انہوں نے بلاوا بھی دیا. تو یہ مکتب میں ہمارے اس کے اندر یا ائمہ کے تھرو ہے کس وجہ سے کہ ان کے لیے تھوڑی سی ہم نے لینسی دیا، ان کو شہادت بھی ہے، درجہ بھی ہے. دوسری چیز آپ نے جمعے کی نماز میں بتائی تھی کہ جیسے ہمارے ہاں جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. اہل سنت کے اندر ہے کہ وہ منہ دونوں فرشتوں کی طرف الٹے ہاتھ پہ سیدھے ہاتھ پہ پھیرتے ہیں اور دائیں بائیں پھیرتے ہیں، جو کہ وہ بھی ٹھیک ہے، ایک طرح سے وہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے بھی بیان کیا اور مکارم شیرازی صاحب بھی یہ کہتے ہیں. کیا اور بھی اہل سنت کے ایسے چیزیں ہیں جو کہ اہل تشیع ٹھیک شمار کرتے ہیں، حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ چلو یہ جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں نماز کا یہ بہتر ہے، لیکن کیا ان کے اور جو ارکان ہیں وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کی طرف سے اور یہ پروون ہے کہ ٹھیک ہے؟ جی یہ بڑا اچھا جو ہے آپ نے سوال کیا. پہلا توابین سے متعلق، ظاہر توابین کا وہ مقام نہیں ہے جو شہدائے کربلا کا ہے، لیکن یہ لوگ انہوں نے آ کر توبہ کی ہے سچے دل سے، بغیر کسی کھوٹ کے، اور اہل بیت کے راستے میں شہادت دے دیے، اور انہوں نے کوئی ظلم بھی نہیں کیا اہل بیت میں، صرف غفلت کی ہے، تھوڑا سا سستی انہوں نے دکھائی ہے، انہوں نے دشمن کا ساتھ نہیں دیا. یعنی اس وقت بھی جب یہ نہیں آئے اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے تو یہ دشمن کی طرف نہیں گئے، یہ جو ہے شمر کی طرح نہیں تھے، یہ خولی کی طرح نہیں تھے. پس ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اہل بیت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں توابین، ان کو توابین کا لقب اسی عنوان سے دیا گیا، لہذا ان کی بخشش ہے، اور ان کا وہ مقام نہیں جو شہدائے کربلا کا.
یہ ایک جو ہے ایک مسئلہ ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ نے یہ کہا کہ اہل سنت کے بعض ایسے ارکان کہ جو ہمارے یہاں تائید شدہ ہیں لیکن ہم ان کو بجا نہیں لاتے، تو ان میں سے زیادہ تر یہ شمار ہوتا ہے یہ دائیں بائیں دیکھنا نماز میں. اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز میرے ذہن میں نہیں آئی کہ جو اہل سنت کے یہاں ہو اور ہم اس کو پریکٹس نہ کرتے ہوں لیکن ہمارے مذہب میں ہمارے فقہ میں ہو. یہ مستحب ہے ہمارے یہاں. جب ہم 3 دفعہ اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت جو ہے تھوڑا سا دائیں اور بائیں ہم دیکھیں. ایسا جو ہے مسنون اور مستحب ہے فقہ جعفریہ میں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اتنی دوریاں ہو گئی ہیں آپس میں، ہم نے طے کر لیا شیعہ نے بھی اور سنی نے بھی کہ وہ کام جو شیعہ نے کیا وہ سنی نے نہیں کرنا، جو کام سنی نے نہیں کیا وہ شیعہ نے نہیں کرنا. ضد میں ایک دوسرے کے ہم آ گئے. جس طرح کسی ایک نے سنی عالم دین سے سوال کیا تھا کہ بتائیں مجھے کہ آیا سجدے کی حالت میں جب انسان سجدے میں ہو تو اس کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے یا بند ہونی چاہیے اس کی؟ تو وہ بجائے کہ قرآن کی طرف رجوع کرے، حدیث کی طرف اس سے نکالے کیا کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث، اس نے فوراً کہا کہ شیعوں کو دیکھو کہ اگر وہ آنکھیں کھول رہے ہیں تو بند کر دو، وہ اگر بند کر رہے ہیں تو تم آنکھیں کھولنا شروع کر دو. تو یہ ضد بازی نہ شیعہ میں ہونی چاہیے نہ سنی میں ہونی چاہیے. اور اس ضد بازی میں آ کر جو ہے وہ مستحبات کو انسان نہ چھوڑے، سنت الہیہ کو یا سنت پیغمبر کو جو ہے ترک نہ کرے. یہ اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر. جی قبلہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی ذرا لائٹر نوٹ پہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر بھی ہوا شہید کا، جس طرح اب شہادت میں پتہ کہ دین کی خاطر یا وطن کی خاطر جو لڑتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں ان کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. لیکن اب آج کل عرف عام میں مطلب جس طرح ناگہانی موت جو ہے، جس طرح حادثاتی موت ہو جائے، یا جس طرح ضیاء الحق بھی شہید ہے، بھٹو بھی شہید ہے، تو یہ اسلام آیا کہ یہ وہ شہادت کے رتبے پہ ان کو فائز کرنا جائز ہے یا صحیح ہے یا نہیں صحیح اسلامی رولز؟ جی، جو آدمی بھی شہید ہوتا ہے پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی احکام کا معتقد ہو، اہل بیت سے بغض نہ رکھتا ہو. یہ اس کی پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ پہلا جو شہید ہے وہ میدان جنگ میں جو مارا جاتا ہے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، وہ شہید کہلائے گا. اس سے ہٹ کر بھی بعض لوگوں کو خداوند تعالیٰ نے، نبی کریم نے، اہل بیت نے شہادت کا مرتبہ عطا کیا ہے. ان میں سے جو ہے جو مثلاً کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں مارا جائے وہ شہید ہے. ان میں سے اگر خاتون جو ہے وہ زچگی کے دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو شہادت کا مرتبہ ہے. اس طرح جو سختی کی موت سے کے مراحل سے جو آدمی گزرا ہو وہ بھی شہید کا اسے مرتبہ دیا جائے گا، لیکن بشرط ہے کہ وہ ایمان پر ہو، بشرط ہے کہ اہل بیت سے محبت کرتا ہو. یا مثلا حدیث میں بھی ہے کہ ایک آدمی، سختی کے عنوان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جس پر دیوار گر جائے، یعنی اچانک اس کی موت آ گئی ہے اور سختی میں اس کی موت آئی ہے، دیوار اس پر گر گئی ہے، تو اس کو بھی شہید کا مرتبہ دیا گیا ہے. جی تو جس طرح یہ مطلب ایک اہل بیت کا ماننے والا اور اعمال جس کے ٹھیک ہوں، اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ بھی پھر وہ بھی شہید بھی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مات علی حب آل محمد مات شہید ہے. جو آل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ شہید کہلائے گا. جی جزاک اللہ. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شہداء کے مختلف مراتب میں مختلف درجات ہیں. ظاہر ہے جو ایک عام حالت میں ایک آدمی فوت ہوا ہے شہید تو کہلائے گا، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہے کہ جو ایک میدان جنگ میں جو مارا گیا ہے. اس کا وہ مقام نہیں ہے کہ جو مثلا شہداء اسلام کا مقام تھا، یا مثلا شہداء بدر کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی ان کو فضیلت حاصل ہے، لیکن ان کا وہ مقام نہیں ہے شہداء بدر کا جو شہداء کربلا کا. جزاک اللہ. جی ایاز نقوی صاحب سوال کر رہے ہیں. ابھی وہ عاصم نے انہوں نے سوال کیا تھا تو اس سے میرے ذہن میں ایک آ رہا تھا کہ نماز کے فرائض کون سے ہیں، مستحب کیا ہے اور سنت کیا ہے. جی یہاں پر پہلے ایک وضاحت کروں، یہ لفظ فرائض کا جو استعمال کرتے ہیں یا سنت کا، یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، یہ ٹرم شیعہ کی نہیں. ہمارے ہاں یہ 5 ٹرم استعمال ہوتی ہیں، یہ شیعہ کی ہیں. اس کے علاوہ جو ٹرمیں ہیں اس اہل سنت کی ہیں، کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان سے ہے، ان سے رابطے میں ہم، ہماری رشتہ داری ہیں، تو ہم ان کی ٹرم بعض کو لے لیتے ہیں. ہماری ٹرم یہ ہیں واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح. یہ ٹرم ہے 5 ہماری.
اہل سنت کی اس کے علاوہ بھی 2 ٹرمیں ہیں. ان کے ہاں یہ ہے کہ فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ، اور پھر مکروہ تحریمی اور مباح. بس یہ اس کی اصطلاح ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے. اب نماز کے جو واجبات ہیں اور نماز کے جو مستحبات ہیں، شیعہ کی ٹرم کے حوالے سے اس طرح بات کریں گے، سنت کا لفظ یہاں استعمال نہیں کریں گے. اور سنت میں اہل سنت میں ایک اور مشکل بھی پیش آتی ہے. وہ بعض اوقات سنت کو سنت نبی سے مکس کر دیتے. ان کے ہاں سنت کے 2 معنی ہیں. ایک سنت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز واجب اور فرض نہیں ہے لیکن ثواب رکھتی ہے، اسے سنت وہ کہتے ہیں. سنتا پڑھ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یا نماز یا داڑھی سنت ہے اس کے یہاں کہتے ہیں. اور دوسرا ان کے یہاں سنت کا معنی یہ ہے کہ جو نبی نے عمل کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے. ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں آپس میں. مثال کے طور پر وہ ان سے پوچھا جائے کہ بتائیں کہ داڑھی کا کیا حکم ہے اہل سنت میں، وہ کہتے ہیں کہ سنت نبی ہے. اور وہاں سنت کا معنی مستحب نہیں لیتے وہ، یعنی پیغمبر نے ایسا کیا ہے، اور پیغمبر نے جو کیا ہے وہ واجب بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مستحب ہو. احکام، آدھے احکام جو واجب ہے ہمارے لیے وہ پیغمبر سے ہمیں ملے ہیں، قرآن میں نہیں تذکرہ ان کا. وہ اس لحاظ سے کہ پیغمبر نے کیا سنت ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت نہیں ہے کہ وہ مستحب ہو، بلکہ وہ واجب ہے. اور نماز کے جو واجبات ہیں یہ 11 واجبات ہیں نماز کے. نماز کے واجبات میں سے نیت ہے، قیام ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قراءت ہے، ذکر ہے، تشہد ہے، سلام ہے، اور ترتیب ہے، اور اسی طرح موالات ہے، یعنی پے در پہ ارکان کو انجام دیں. نماز کے ارکان یا انہیں واجب رکنی ہم کہیں گے، اگر یہ چھوٹ جائیں تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کے چھوٹیں چاہے بھولے سے چھوٹیں. یہ نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، اور رکوع جو ہے رکوع سے متصل قیام ہے، خود رکوع ہے، 2 سجدے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب، یہ جو ہم اکثر جمعہ والے دن نماز پڑھتے ہیں، نماز امام زمان علیہ السلام، جس میں وہ 100 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اس میں دعائے قنوت ہوتی ہے؟ جی دعائے قنوت اس میں پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے اگر پڑھنا چاہیں. مستحب ہے. جی اور اسی طرح جو نماز غفیلہ ہے اس میں جب وہ دعائے قنوت میں ایک پہلے دعا کا حصہ ہوتا ہے اور ایک آخر میں دعا کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کے درمیان میں بندہ اپنی دعا کر سکتا ہے یا صرف وہی، کیسے ہوتا ہے وہ والا؟ اس میں مستحب ساری نمازوں میں آپ اپنی دعا کر سکتے ہیں درمیان میں، ٹھیک، ساری نمازوں میں مستحب کا ہی حکم ہے. تو اگر بہتر یہ ہے کہ اگر اپنی جو ہے وہ دعا اس میں نہ کریں، جو مسنون دعائیں ہیں جو آل بیت سے آئی ہیں اسی دعا کو پڑھا جائے، لیکن اپنی دعا کر سکتے ہیں مستحب نمازوں میں. بہت اچھا، جزاک اللہ. جی جی.